ہاتھوں کو بلند کریں، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا مولا حسین کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور میرے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بلاغت جھومتی گئے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ اب تو کیا جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے اور جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے۔ گاڑی والے تو بیچارے آئی سکتے ہیں، بائک سے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی حضور شایان ملت انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، یہ مائک یہ کرسی اور آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ حضرات ان کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آله وأصحابه وابنه الغوث الأعظم الجيلاني المحي الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، قد جاءكم من الله نور، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، والصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والہ الکرام بارک وسلم، صلو علیہ السلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ حضرات جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسلسل کئی راتوں سے آپ حضرات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت بارگاہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور پچھلی 2 راتوں سے حضور شایان ملت دامت برکتہم علینا کو آپ صلاح سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ ہی وقت کے بعد وہ بھی تشریف لائیں گے، ان کو بھی آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ
اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار گائے دشمنانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار گائے دشمنانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رزق کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزق کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اے شباب فصل گلیے چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گلیے چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ پھر کہتے ہیں کہ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کا نگینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، جنہیں اپنی نمازوں پر فخر ہے، جنہیں اپنے زکاتوں پر فخر ہے، جنہیں اپنے عمل خیر پر فخر ہے، جنہیں اپنے تمام عبادت و ریاضت پر فخر ہے، جنہیں اپنے روزوں پر فخر ہے، جنہیں اپنے عمل خیر پر فخر ہے، جنہیں اپنے اسلام پر فخر ہے، جنہیں اپنے ایمان پر فخر ہے، جنہیں اپنے دین ہونے کا فخر ہے، ذرا وہ فخر تو یہ سوچے کہ وہ فخر ملا تو کہاں سے ملا، وہ فخر دیا تو کس نے دیا، وہ کس حال میں اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے، یہ بخوبی معلوم تھا سرکار مدینہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے اس شہزادے کو میدان نینوا میں بے آب و دانہ قتل کیا جائے گا، اور یہی نہیں سرور کائنات کو بھی معلوم ہے، مولا علی کو بھی معلوم ہے، خاتون جنت کو بھی معلوم ہے، حسن مجتبیٰ کو بھی معلوم ہے، اور تمام صحابہ کو بھی معلوم ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا بارگاہ رسالت میں، نہ تو خاتون جنت نے کہا، نہ ہی مولا علی نے کہا، نہ ہی امام حسن مجتبیٰ نے کہا، نہ تو دیگر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچی ام الفضل کے پاس جو آپ نے بتایا ہے کہ حضرت جبریل اس ارض ماریہ کی مٹی لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ کا بیٹا حسین ابن علی قتل کیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ حسین پر اتنا بڑا بوجھ نہ ڈالا جائے، حسین پر اتنا بڑا امتحان نہ ڈالا جائے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا، جب بھی کہا تو یہی کہا
اے پروردگار عالم حسین پر جب ایسا امتحان کا وقت آئے تو صبر و استقامت عطا کرنا۔ اے پروردگار عالم جب وقت امتحان آئے تو حسین ابن علی کو ثابت قدم رکھنا، صبر کا جذبہ دینا، استقلال عطا فرمانا۔ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کبھی آپ کے بچاؤ کے لیے دعا نہیں فرمائی، آپ کے حق میں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے بیٹے حسین کو اس امتحان سے بچا لے۔ نہ تو یہ مولا علی نے کیا، نہ ہی خاتون جنت نے کیا، اور نہ ہی ان کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ پھر یہ سوال کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پاور ہے، اگر رسول جانتے ہیں تو پھر سرکار نے امام حسین کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ یاد رکھو آج سے 1400 سال گزر چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید ہوئے، اور آج جو آپ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی جو میں پچھلے جملے میں نے عرض کیا، یہ باران رحمت ہے، یہ باران رحمت ہے، ہونے دیجئے۔ یہ پروردگار عالم کی رحمتیں جھوم کر برس رہی ہیں، یہ امام حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے عشاق پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اور اس رحمت کو ایکسپٹ کیجئے، اپنا لیجئے۔ یہی پانی جب تک پانی رہتا ہے تب تک انسان کے لیے رحمت ہو جاتا ہے، لیکن یہ پانی جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے پھر انسان کے لیے یہ زحمت بن جاتا ہے۔ کبھی یہی پانی شربت بنانے میں کام آتا ہے، کبھی یہی پانی آنکھوں میں کام کرتا ہے، کبھی یہی پانی وضو کے لیے کام آتا ہے، کبھی یہی پانی غسل کرنے کے لیے کام آتا ہے، کبھی یہی پانی برتن دھونے کے لیے کام آتا ہے، کبھی یہی پانی صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے، کبھی یہی پانی رفع حاجت کے لیے کام آتا ہے، کبھی یہی پانی کپڑا صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جس کی بڑی قیمت ہے، بڑا مول ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی پانی جب ہماری زندگی میں کم پڑ جائے تو ہماری زندگی میں ہاہاکار مچ جاتا ہے۔ یہی پانی جب ہماری آنکھوں میں کم پڑ جائے تو ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہی پانی جب ہمیں کپڑا دھونے کے لیے نہ ملے تو ہمارے کپڑے پرگندہ ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب ہمیں نہانے کا لیے نہ ملے تو ہمارے لیے نہانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی پانی جب وضو کرنے کے لیے نہ ملے تو ہمارے لیے تیمم کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہی پانی جب نہ ملے تو کھانا بنانے کے لیے مشکل، یہی پانی جب نہ ملے تو بدن دھونے کے لیے مشکل، یہی پانی جب نہ ملے تو کپڑے دھونے کے لیے مشکل، یہی پانی جب نہ ملے تو تمام ساری چیزیں دھونے کے لیے مشکل۔ لیکن یہی پانی جب میدان کرب و بلا میں آیا تو اسے نہر فرات کہا جاتا ہے۔ یہی پانی جب میدان کرب و بلا میں آنا چاہا تو اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہی پانی جب میدان کرب و بلا میں آیا تو باران رحمت کہا جاتا ہے۔ یہی پانی جب میدان کرب و بلا میں آیا تو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ جس وقت حوض کوثر نے کہا تھا اے حسین آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے قدموں سے بہ نکل جاؤں۔ آب زمزم نے کہا تھا اے حسین اگر آپ کہہ دیں تو آپ کے قدموں سے نکل جاؤں۔ آسمان نے تڑپ کر کہا تھا اے حسین اگر آپ کہہ دیں تو ہست سکینہ کے لیے میں موجود ہو جاؤں۔ زمین نے کہا تھا حسین اگر آپ کہہ دیں تو میں چشمے نکال دوں۔ جھرنوں نے کہا تھا حسین اگر آپ کہہ دیں تو ہم یہاں باران رحمت کا نزول کر دیں۔ لیکن حسین نے کہا نہیں نہیں، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میرے اوپر جو امتحان ڈالا ہے اس امتحان کو میں مسرور ہو کر دے رہا ہوں، کوئی مجبوری میں نہیں دے رہا ہوں۔ امتحان کے وقت پروردگار عالم نے جو امتحان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ڈالا تھا اسے بخوبی نبھا رہے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، نہ آپ کے جیسا کوئی ہے، نہ آپ کے نانا کے جیسا کوئی ہے، نہ آپ کے ماں کی طرح کوئی ہے، نہ آپ کے باپ کی طرح کوئی ہے، نہ آپ کے بھائی کی طرح کوئی ہے، نہ آپ کے خاندان کی طرح کوئی ہے، نہ آپ کے شہر کی طرح کوئی ہے، اور نہ جہاں آپ کا جسم اقدس ہے اس زمین کی طرح کوئی زمین ہے، اور جہاں آپ کا سر اقدس ہے نہ اس زمین کی طرح کوئی اور زمین ہے۔ ہے سیدنا امام حسین شہنشاہ ذی وقار، شہنشاہ کربلا،
پے کرے صبر و رضا نے امتحان دیا، آپ نے سماعت کیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور بعض لوگوں نے پوچھا کہ زہر کس نے دیا، تو بعض حضرات نے کہا کہ زہر آپ کی بیوی جعدہ نے دیا، لیکن یہ روایت غلط ہے۔ حضور سیدنا سرکار صدر و فاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی بیوی پر جعدہ پر یہ الزام لگانا یا شک کرنا، خود یہ سوال حضرت امام حسن کی زندگی پہ بن جائے گا، لہٰذا ایسے سوالات پیدا نہ کریں جس سے ہمارے اسلاف کی زندگیوں پر اثر پڑے یا اپنے ایمان کا جنازہ نکلے۔ خیر زہر دیا گیا، یہ زہر کس کی طرف سے دیا گیا؟ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ یزیدی پلان تھا، یہ پلان کے تحت زہر دیا گیا کہ نہ جو ہے یہ زندہ رہیں گے، نہ خلافت ان کو جائے گی، اور یہاں تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی گھسیٹا گیا۔ آپ کو میدان کربلا میں بلایا گیا، اس طرح بلایا گیا کہ عبداللہ بن دال، عبداللہ بن سعید اور عبداللہ بن صبعی کے ذریعے سے، ہانی بن صبعی کے ذریعے سے اور حارث بن اشعث کے ذریعے سے، محمد بن اشعث کے ذریعے سے خط بھیج کر سرکار مدینہ علیہ طیب و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو بلانے کے بعد بے آبودانہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اے مسلمانان عزیز وقار، یہ وہ مدینہ طیبہ ہے جس کی بنیاد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے رکھی گئی تھی، اور یہ کہہ دیا گیا تھا یہ وہ شہر ناز ہے، یہ وہ پاک زمین ہے جہاں اللہ کا آخری پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ سرکار اپنا آرام گاہ بنائیں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس گھر سے بڑھ کر، اس در سے بڑھ کر کوئی در نہیں ہے۔ بچاؤ پوچھو ان حاجیوں سے جب مدینہ طیبہ سے آخری سلام ودا دیتے ہیں، اس وقت ان کے اوپر کیا شاک گزرتی ہے، ان کے دل سے پوچھئے۔ ناکامیوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، حضرت امام حسنین کریمین مدینہ طیبہ میں زندگی گزر رہی ہے، کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں۔ ہنس رہے ہیں تو نانا جان خوش ہو رہے ہیں، اور جب رو دیتے ہیں تو نانا جان غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم آج طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کے دروازے سے گزر رہے ہیں، اتنے میں امام حسن مجتبی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ بتاؤ امام حسن مجتبی کو حسین کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ سیدہ حضرت خاتون جنت دروازے پہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابو جان آج 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ اللہ، جس کا باپ ساری کائنات کا مالک و مختار ہو، جس کا شوہر فاتح خیبر ہو، جو خود تمام جنتی جوان عورتوں کی سردار ہو، ان کے گھر میں کھا کے چل رہے ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قدم اختیار کیا ہے، آج اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم اپنی پریشانی دیکھیں تو کربلا والوں کو دیکھ لیا کریں، جب اپنا بھوک دیکھیں، اپنا پیاس دیکھیں تو کربلا والوں کو مطالعہ کر لیا کریں۔ ہماری زندگیوں میں صبر ہوتا نظر آئے گا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا کہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گئے، ایک صحابی کو بلاتے ہیں، وہ صحابی رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ جو ہوتا ہے اس کے بعد اسے پیسا جاتا ہے، حسنین کریمین کو دے دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے شہزادے آپ سے کھانا مانگتے تو آپ جو ہے ڈکچا یعنی جو ہے برتن جو ہوتا ہے کھانا بنانے کا، آپ اسے جو ہے چولہے پر رکھ دیتی، یہاں تک کہ تسکین دیتی رہتی، بیٹا بھی کھانا پک رہا ہے، بیٹا بھی کھانا پک رہا ہے، بیٹا بھی کھانا پک رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ یہ کہتے کہتے حسنین کریمین سو جاتے، لیکن کھانا تیار نہیں ہوتا۔ درود پاک تو اذکروا اللہم صلی علی وعلیہ الکرام وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تھی۔ آپ نے آپ خلیفہ رہے، اس کے بعد آپ نے 3 شرطوں کے ساتھ
وہ خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. یہ امیر معاویہ کیسے حاکم بنے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے. آپ کے بھائی دمشق یعنی یزید بن ابو سفیان یہ دمشق کے گورنر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوا. آپ دمشق میں ہی تھے. انہوں نے اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کو اپنے تخت پر بٹھا دیا. یہاں وہاں کا گورنر بنا دیا. یہاں تک کہ عہد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میں، عہد فاروقی میں، حضرت عثمانی میں، عہد مولائے کائنات میں یہ وہاں کے گورنر رہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نے ان کو خلافت عطا کر دی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے صحابی رسول ہیں اور سرکار علیہ السلام کے آپ صالح ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور جو وحی آتی تھی اور جو کاتب ہوا کرتے تھے، جو لکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کاتب وحی الہی آپ رہ چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے لیے جو بعض فارسی حضرات لان و تان کرتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے کہنا چاہیں گے وہ صحابی ہیں. صحابی کے قدموں کے دھول کے برابر اگر کوئی بہت بڑا ولی ہو جائے تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ صحابی ہوتا ہے. صحابی ان سے کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہوتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ، آپ کی شادی یعنی حضرت ہندہ کی شادی فاقہ نامی ایک شخص سے ہوئی تھی. ایک بیٹھکا تھا جو سامنے کے گھر میں تھا. وہاں پر آنے کے بعد میں لوگ بیٹھا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ فاقہ نامی اور اس کی بیوی ہندہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب بیٹھا تھا، فاقہ اٹھ کر باہر چلے گیا، ہندہ اکیلی بیٹھی رہ گئی. ایک آدمی گھر میں آیا اور دیکھا کہ ایک عورت اکیلی بیٹھی ہے. اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا. جب وہ پلٹ رہا تھا، فاقہ سامنے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک غیر مرد ہمارے گھر سے نکل رہا ہے. گھر میں داخل ہوا، ہندہ کو لات سے مارا، ایڑی سے مار کر کہا تو نے غیر مرد کے ساتھ تو نے تعلق رکھا، آج سے ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پورے عرب میں یہ مشہور ہونے لگا کہ ہندہ غلط عورت ہے. ہندہ بہت پریشان ہوئی، ہندہ بہت غمگین ہوئی. اپنے باپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ باپ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. باپ نے کہا کہ سنو، اگر ایسا معاملہ ہے تو بتاؤ، سچ سچ بتانا، کہیں تم تو نہیں غلط ہو. اس نے قسم کھائی لاتو اس زمانات کی جو اس زمانے جاہلیت میں کھائی جاتی تھی. قسم کھانے کے بعد یقین دلایا کہ میرے باپ ہمیں کوئی نہیں جو ہے چھوا، یا ہم نے کوئی نہیں ہمارے جسم سے اپنے جسم کو مت کیا. ہم غلط نہیں ہیں، ہم صحیح ہیں اپنے جگہ پر. یہ سارے معاملات کہنے کے بعد میں اس کے باپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر موقع ملتا ہے تو فاقہ کو کسی بہانے سے قتل کریں گے یا پھر یمن کے پادری کے پاس چلیں گے، وہاں پر اپنا قصہ رکھیں گے، اپنا معاملہ رکھیں گے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم. درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ السلام دائمین علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور علی نے پر ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مان الجود والکرم وعلی الکرام انہیں بارک وسلم. صلو علیہ السلام دائمین علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فاقہ جب یہ سارا الزام ہندہ پر لگایا تو ہندہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم یمن کے کاہن کے پاس چلیں گے. اب یہ ایک دن مقرر کیا گیا، فاقہ کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا اور ہندہ کا باپ، ہندہ کی ماں اور اس کے ساتھ ہندہ کی سہیلیاں، یہ سب یمن کے کاہن کے پاس چل دیے. اب یمن کے راستے میں جب ہندہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تو باپ نے کہا بتاؤ یہ تغیر کیسا ہے، چہرے کا جغرافیہ کیوں بدل رہا ہے. اس نے کہا باپ آپ اس جگہ مجھے لے جا رہے ہیں جس کاہن کی باتیں کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی غلط ہوتی ہیں. درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی
کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہیں، جس کی باتیں کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی غلط ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے پہلے ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اس کے بعد کیا کیا، جو ہے گھوڑے کے کان میں جا کر ہندا کے باپ نے کچھ کہا، گھوڑا گرما گیا اور اس کے بعد میں اس کے ذکر میں ایک جو ہے دانہ گیہوں کا رکھ دیا اور رکھ کے کپڑے سے باندھ دیا۔ اب یہ سارے لوگ پہنچ گئے، جب کاہن کے پاس پہنچے تو اس کے بعد اپنا معاملہ رکھنے کی کوشش کی، کہا لیکن اس سے پہلے ہم اپنا معاملہ کہیں، اس سے پہلے آپ کا امتحان ہے۔ تو اس نے کہا نرکل کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ۔ جب اتنا کہا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کہا تم جب چلے تھے تم کو ہمارے اوپر شک ہوا تھا کہ کاہن کبھی غلط کہتا ہے کبھی صحیح کہتا ہے، تو سنو تم نے راستے میں میرے امتحان کے لیے جو ہے اس کے سوراخ میں یعنی گھوڑے کے سوراخ میں کچھ دانہ رکھا تھا، کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے۔ اس کے بعد کاہن نے ساری ضیافتیں کی ان لوگوں کی، اور اس کے بعد ایک تمام سہیلیوں کو ساتھ میں کھڑا کر دیا، ہندا کو آخر میں کھڑا کیا، ایک ایک کے کاندھے پر کاہن ہاتھ رکھتا چلا جاتا ہے، آخر میں ہندا کے اوپر پہنچتا ہے تو کہتا ہے نہیں، یہ لڑکی جو ہے یہ عورت پاک دامن ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور اس کے جسم سے ایک بچہ جنم لے گا جو بادشاہ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ فاقہ نے ہاتھ پکڑا، جب فاقہ نے ہاتھ پکڑا ہندا نے ہاتھ جھٹک دیا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ سے کوئی بادشاہ پیدا ہوگا تو تیری صلب سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس ہندا کی شادی ابو سفیان سے ہو گئی۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو سرکار کے بہت بڑے دشمن تھے پہلے، اور اس کے بعد میں اسلام لائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ابو سفیان کے لڑکے ہیں، ہندا کے لڑکے ہیں، یہ وہی ہندا ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو اپنے منہ میں رکھا تھا، اس کے بعد وہ اسلام لائی ہے۔ اب ہندا سے حضرت امیر معاویہ اس جنم تھاک دانے گیتی پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا وقت جو لوگ مقرر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خاص صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں فتح مکہ 17 رمضان المبارک کو مکہ کے دن جس وقت مکہ فتح کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے لوگوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ تو لوگ جو الٹا سیدھا کہتے ہیں، یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوال پیدا کرتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ صحیح تھے تو یزید کو خلافت کیوں دی؟ یہی معاملہ حضرت امام حسن پر پھر ہو جائے گا اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ پر اعتراض کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ خلافت جو ہے یزید کو کیوں دے دی، تو میں کہنا چاہوں گا یہ تمہارا اعتراض صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ پر ہے تو یہی اعتراض امام حسن پر بن جائے گا، اس لیے کہ جب امام حسن کو معلوم تھا، امام حسن کو جب پتا تھی کہ جو ہے یہ خلافت کسی اور جگہ جانے والی ہے، ایک ایسے ہاتھ میں جانے والی ہے جو اسلام کے اندر رخ نہ ڈالے گا، اسلام کے اندر باندھا ڈالے گا، اسلام کے اندر ٹانگ اڑائے گا، تو پھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کیوں دے دی، یہ سوال بنے گا۔ لہٰذا اے میرے مسلمان دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک آپ بطور گورنر دمشق کے رہے، اور اس کے بعد میں 20 سال آپ نے بطور خلیفہ اس دنیا میں زندگی گزاری۔ 78 سال کی عمر میں آپ کو جب لقوہ مار گیا، اسی حالت میں جب طبیعت خراب ہوئی یزید قریب آیا اور اس نے پوچھا کہ میرے والد یہ بتائیں یہ خلافت کس کو جائے گی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ جو تاریخی جملہ ہے اسے ملاحظہ کریں اور اپنے دل پر نقش کر لیں اور تمام خارجیوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا بیٹا سن لے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، اور مرنے والا
ताला कभी झूठ नहीं बोलता है और सहाबी वैसे भी झूठ नहीं बोलते हैं। हजरत सैयदना अमीर माविया ने कहा, बेटा जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुनना, मेरे बाद खलीफा तो तू ही बनेगा, लेकिन याद रखना सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को खिला देना, फिर तू खाना खाना। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को कपड़ा दे देना, उसके बाद नया कपड़ा तो पहनना। हजरत इमाम हुसैन के हक का ख्याल रखना, और जब हजरत इमाम हुसैन अपने कमाल को पहुंच जाए ये खिलाफत उठा के उन्हीं को दे देना, इसलिए कि खिलाफत शराफत शरीयत मारिफत तरीकत विलायत सब इनके नाना जान के दर की जो है दर का भी का है, लिहाजा ये उन्हीं का हक है, उनको दे देना। इतना कहा था हज़रत अमीर माविया ने। 78 साल की उम्र में दमिश्क में आपका इंतकाल हो गया, पर ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्तनशी हुआ, और ये जब तख्तनशी हुआ चारों तरफ अपने कासिदों को दौड़ा दिया कि ऐलान कर दो कि यजीद बिन अमीर माविया ये खलीफतुल मुस्लिमीन माज़अल्लाह बन गया है, अब इसके नाम से बैत ली जाए। चारों तरफ जो है ऐलान कर दिया गया, चारों तरफ घोड़े दौड़ा दिए गए, कासिदों को रवाना कर दिया गया। अब ये उनकी जुबान में अमीरुल मोमिनीन कहलवा रहा था, लेकिन हमारी जुबान में वो कुछ नहीं है, जमात अहले सुन्नत की जुबान में, और जो हक गो जो है लोग हैं उनकी जुबान में वो कुछ नहीं है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप पूरी हो रही है। आका ने फरमाया था कि मेरी कौम जो है वो एक बराबर रास्ते पर चलती रहेगी, यहाँ तक कि एक दौरा आएगा कि बनु उमैया का एक लड़का जो इस्लाम में रुख ना डालेगा उसका नाम यजीद होगा। और ये भी मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बेटे हुसैन को जो कत्ल करेगा उसका नाम यजीद होगा। तो बताओ इतने सारे मामला जब सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम को मालूम थे, बीबी सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन ज़ीवकार के लिए कभी दुआ नहीं फरमाई है। आप देखें कि हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद तख्तनशी हो गया। मदीना तैयबा में वलीद बिन उक़बा ये गवर्नर था मदीना तैयबा का, और मोमिन मुसलमान था, अहले बैत का जो खैर खा था। उसके बाद कासिद आया और खत में लिखा हुआ था कि सुनो, अब्दुल्ला बिन जुबैर को और अब्दुल्ला बिन उमर को और हुसैन इब्ने अली को जल्दी से जल्दी मेरे नाम की बैत लो, अगर ये बैत करें तो ठीक है, वरना इन्हें किसी बहाने से कत्ल करवा दो, आमतुल मुस्लिमीन को पता ना चले। जब वलीद बिन उक़बा के पास ये खत आया उस वक्त मरवान मौजूद था, मरवान को भी सामने आपने पढ़कर खत सुनाया। वलीद बिन उक़बा ने ये खत पढ़कर सुनाया तो वलीद बिन उक़बा को मरवान ने मशवरा दिया हुसैन इब्ने अली को बुलाया जाए। हुसैन इब्ने अली जब दरबार में आते हैं, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया कि तुम लोग बाहर रहना, जैसे ही मेरी आवाज बुलंद हो तुम लोग अंदर आ जाना। उसके बाद हुसैन ज़ीवकार अंदर तशरीफ ले गए। वलीद बिन उक़बा ने हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे से इमाम हुसैन से कहा कि यजीद तख्तनशी हो गया है, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, अब आपसे मैं यजीद की बैत चाहता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया हमारे जैसा ज़ीवकार शख्स, हमारे जैसा नवासा और हमारे जैसा हक पसंद आदमी बंद कमरे में बैत किसी की नहीं करता है, पहले आमतुल मुस्लिमीन को इसकी दावत दो और उसके बाद देखा जाएगा कि हुसैन इब्ने अली बैत करता है कि नहीं करता है। इतना कहने के बाद आप पलटे। इतने में मरवान कहने लगा कि अगर इनको इस वक्त फुर्सत दी गई तो इन पर बाद में काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमाम ज़ीवकार पलटे और आपने फरमाया ओ गिरगिट के बच्चे गिरगिट सुन, तू मुझे कत्ल करेगा और तू मुझे फांसी लगाएगा, तू मुझे अपनी तलवार के जद में लाएगा। याद रख कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है कि हुसैन ज़ीवकार को इस वक्त मदीना तैयबा में कत्ल कर सके। ये कहने के बाद में हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु वलीद बिन उक़बा के दरबार से निकल आए, अपने घर पर आते हैं, बहुत गमगीन होते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर पहुंचते हैं, दुरूद व सलाम नज़र करने के बाद में आपने अर्ज किया ऐ नाना जान, लगता है कि आपकी प्यारी प्यारी गलियां हमसे छूटने वाली है। ऐ नाना जान, लगता है कि आपकी ये मोहब्बत वाली गलियां जिसमें हम खेला करते थे, जिसमें हमने बचपन गुजारा है, जिसमें हमने जवानी गुजारी है, अब लगता है कि ये दरबार मुझसे छूटने वाला है। या रसूल अल्लाह मुझ पर निगाहे करम बनाए रखना। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त क़ब्र अनवर में हाल क्या रहा होगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम के शहजादे उसके बाद घर आते हैं। शाम को फिर कासिद आता है वलीद बिन उक़बा के दरबार से, कहता है कि चलो। वलीद बिन उक़बा ने तलब किया है
امام ذوالفقار نے فرمایا کہ اس وقت حسین ابن علی کہیں نہیں جائے گا، جب سورج طلوع ہوگا، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ رات میں اپنے آپ نے اپنے جو گھر والوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم اسی رات مکہ المکرمہ نکلنے والے ہیں، ہمیں موقع نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہمارے خون سے لہو لہان ہو جائے، لہذا حسین ابن علی ابھی زمین پر نہیں رہے گا، اس لیے کہ نانا جان کی امتیوں نے اس زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ وہ شہر طیبہ کہ حاجی جانے کے بعد جب پلٹتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس شہر ناز کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ آج حسین ابن علی اس شہر کو خیر آباد کہنے آئے ہیں، حسین ابن علی آج اس شہر کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ حسین ابن علی کہ مدینہ طیبہ میں جن کا بچپنا گزرا ہو کہ وہی مدینہ طیبہ ہے، وہی مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ تسلیم ہمیں سواری چاہیے، سواری، آج عید کا دن ہے میرے سرکار، ہمیں سواری چاہیے۔ اور بچے اپنے باپ کے اوپر سواری کر کے جاتے ہیں، اور بچے اپنے گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، اور بچے اپنے کھچروں پر سواری کرتے ہیں، اور بچے اپنے گدھوں پر سواری کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمیں سواری چاہیے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، امام حسن مجد امام حسین کو آپ نے کاندھے پر بٹھا لیا اور اس کے بعد آگے آگے لے کر چلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں امام ذوالفقار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے؟ آقا نے فرمایا یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے زلف معمبری کو پکڑا دیا، وہ زلف معمبری بظاہر دیکھنے میں وہ لیل تھی، رسول کے زلف مبارک تھی، لیکن سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے عالم روحانیت میں، اور حسین سمجھ رہے تھے کہ آقا فرما رہے ہیں اے حسین جس زلف کو تم نے پکڑا ہے وہ خالی زلف نہیں ہے بلکہ اسلام کا باغ ڈور ہے جو تمہارے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اے حسین جس وقت اسلام پر آفت آ جائے تو اپنے بچوں کو کٹا دینا، اپنی جان دے دینا، لیکن اسلام کو بچا لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ وہی حسین ابن علی ہے جن کے لیے ہرنی جو بچہ لے کر آئی تھی، یہ وہی حسین ابن علی ہے جو اپنے نانا جان کے دربار میں تختیاں لکھ کر گئے تھے، یہ وہی حسین ابن علی ہے جن کے لیے جنت سے جوڑا آیا تھا، یہ وہی حسین ابن علی ہے جن کے دہن مقدس میں سرکار اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے، یہ وہی حسین ابن علی ہے جن سے سرکار بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ رات قریب آئی گئی ہے، اب وہ رات قریب آ گئی ہے جس سے مدینہ طیبہ سے آپ کو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا اور فرمایا جب ہم کہیں گے یہاں سے نکلنے کے لیے تو مدینہ طیبہ ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار مقدس میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے عرض کیا اے نانا جان اپنے حسین بیٹے کا آخری سلام لے لو، اے نانا جان مدینہ طیبہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اے نانا جان آپ بچپن میں مجھے اسی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، اے نانا جان آج آپ کا مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اے نانا جان ہماری خیر خواہی فرماتے رہنا۔ اور اتنا کہتے کہتے گشی تاری ہوئی، آپ وہیں لیٹ گئے اور اس کے بعد خواب میں دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سر پر ہاتھ شفقت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسین اور قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو، بیٹا حسین صبر کرنا۔ بتاؤ خواب میں بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر بچانا ہوتا حسین کو تو میرے آقا یزید کے لیے بد دعا فرماتے، بچانا ہوتا حسین کو تو میرے آقا یزید کی خلافت کے لیے بد دعا کرتے، بچانا ہوتا حسین کو تو میرے آقا حسین ابن علی کے لیے دعا فرماتے، لیکن آقا نے صبر و استقلال کی ہمیشہ تلقین کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے نکلے، اس کے بعد جنت البقیع شریف میں پہنچ گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کا جو ہے بیتانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض
کرتے ہیں امی جان فاطمہ الزہرا نساء العالمین میرا سلام آخری لے لیں. آپ کا شہزادہ آج مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہے اللہ اللہ, اور اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اے میرے بھائی, ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کے دشمن تھے, آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار نہیں 8 بار زہر دیا گیا, آپ کو شہید کیا گیا. اے میرے بھائی, لگتا ہے مدینہ طیبہ ہمیشہ کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر آپ گھر واپس آتے ہیں. اپنے تھوڑے موڑے سامان کو اکٹھا کروانے کے بعد میں آپ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکلتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس وقت روکا تھا, بہت سارے صحابہ نے عرض کیا تھا اے حسین ابن علی آپ مکہ نہ جائیں. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا آپ مدینہ طیبہ رہیں, آپ کی ماں یہاں ہے, آپ مدینہ طیبہ رہیں, آپ کے نانا یہاں ہیں, آپ مدینہ طیبہ رہیں, اجلے صحابہ یہاں ہیں, آپ مدینہ طیبہ رہیں, امام حسن مجتبیٰ یہاں ہیں. لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ سنو سنو, ہم جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ اس ارض مقدس کی سب سے پاک زمین ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. ہم نے آقا کا فرمان پڑھا ہے کہ ایک میڈا ہوگا جو اس پاک زمین پر ذبح کیا جائے گا. میں وہ میڈا نہیں بننے والا, میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے مدینہ طیبہ کی گلیہ مقدس ارض مقدس جو ہے رنگ جائے. اللہ اللہ. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین جس وقت نکل رہے تھے, اس وقت آپ کی شہزادی حضرت سغرا کی طبیعت خراب تھی, بخار بہت تیز تھی. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سب گھر والے نکل رہے ہیں, گھر میں ہم تنہا ہیں. آپ کو اکیلا چھوڑنے کے بعد میں اس کے بعد میں سغرا نے جو کہا تھا وہ تاریخ نے محفوظ کر لیا. حضرت سغرا نے عرض کیا تھا اے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں, بلا ہم کو بھی تو ساتھ لے کے چلے, ہم بیمار نہیں ہیں, ہم صحتیاب ہیں, ہم اچھی ہو جائیں گے, ابا جان ہمیں ساتھ میں لے کے چلے. ذرا سوچیں, کسی کو اپنا گھر چھوڑوا دیا جائے کیسا لگے گا, کسی کو اپنا خاندان چھوڑوا دیا جائے کیسا لگے گا, کسی کو اپنا در و دیوار چھوڑا دیا جائے کیسا لگے گا. آج حسین ابن علی یہ گھر چھوڑ چکے ہیں, نانا کا دربار چھوڑ چکے ہیں, اور یہ ایسے سفر میں نکلے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ مکہ سے کہاں ہمیں جانا ہے. اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا. جب مکہ المکرمہ راستے کی صحبتوں کو چھیڑ کر یہ حضرات کی نفوس قدسیہ پہنچ گئے, سب لوگوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ وہاں پہلے سے موجود تھے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں آج کا دن بہت خوشی میسر ہوئی, اس لیے کہ ایک دن وہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت فرمائی تھی, اور آج سب سے بڑا خوشی کا دن یہ ہے کہ آج ان کے نواسے نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے اپنا مسکن مکہ المکرمہ بنایا ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. مکہ المکرمہ حضرت سیدنا امام ذی وقار پہنچ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ناز آپ سے چھوٹ گیا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر در آپ سے چھوٹ گیا. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد میں اب جو سب سے پہلا حادثہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ آپ کی طرف یزیدیوں کے یعنی کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے. سب سے پہلے عبداللہ بن دال, عبداللہ بن حانی صوبائی, محمد بن اشعش, اشعش بن محمد, ان سارے لوگوں کے خطوط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے پاس پہنچے, اور اس خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا اے حسین ابن علی, یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ جلد از جلد کوفہ آ جائیں. کوفہ آپ کے شان علی ہے, آپ کے والد محترم کے رہنے کی جگہ ہے, ان کا مسند خلافت یہی تھا, آپ بھی آ جائیں, مسند خالی ہے. اس وقت جو ہے نعمان بن بشیر جو نبی کے صحابی ہیں ان کو معزول کر دیا جائے گا, ان کو ہٹا دیا جائے گا, آپ کو تخت نشی کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے خطوط روایتوں میں آتا ہے, علامہ صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ کئی خطوط جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تو آخر میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. اس وقت حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ سنو کہ ہم کیا کریں, اس وقت ہم کیا کریں,
اس راستے کو اپنائیں۔ ہر تمام صحابہ نے کہا تھا کہ آپ کہیں نہیں جائیں، آپ کو فوج کی ضرورت ہوگی ہم فوج دیں گے، آپ کو مسند کی ضرورت ہوگی ہم مسند دیں گے، مسند خلافت آپ کے ہی لیے ہے، آپ ہی کے خاندان کا ہے، آپ مکہ المکرمہ سے کہیں کسی طرف نہ جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کو جو خط لکھا گیا تھا وہ کچھ اس مضمون کا تھا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ نہ آئے تو یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے، اور کل آپ کے نانا جان نے بروز حشر پوچھ لیا کہ تم نے ناحق پر اپنے ہاتھ کو کیوں، ناحق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیوں دے دیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب کچھ نہ بن پڑے گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام شہنشاہ کربلا نے آپ لوگوں کو یہ خط دکھایا اور اس کے بعد مشورہ یہ کیا کہ ہم نہیں جاتے ہیں، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو سب سے پہلے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر وہاں روانہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیار ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بچے محمد اور ابراہیم بھی تیار ہوئے۔ اب یہ تین لوگ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، راستے کی صحبتیں جھیلتے ہوئے۔ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، آپ سب سے پہلے عبداللہ بن عبید ثقفی کے گھر پہ آپ نے قیام کیا اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 12,000 لوگوں نے حسین ابن علی کے نام سے بیعت لی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو ہے بڑھتا رہا معاملہ، دھیرے دھیرے بڑھتا رہا۔ حضرت نعمان بن بشیر جمعہ کے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے سید مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود ہیں اور حسین ابن علی کے نام کی بیعت لے رہے ہیں۔ اے لوگوں، اتنا یقین رکھو اور تم جان لو کہ اگر جس وقت مصیبت آئے تو حسین ابن علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہم جانتے ہیں کہ یزید بہت بدبخت آدمی ہے، یزید کو معلوم پڑے گا کہ حسین ابن علی کوفہ میں آنے کے بعد اپنے نام کی بیعت لے رہے ہیں، مسلم بن عقیل حسین ابن علی کے نام کی بیعت لے رہے ہیں، تو بہت بگڑے گا اور بہت برہم ہوگا، بہت ناراضگی کا اظہار کرے گا تم لوگوں پر۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جس وقت ایسا وقت آ جائے تو اس وقت حسین ابن علی کا ساتھ دینا۔ اب یہ سارے معاملات ہوتے رہے، نعمان بن بشیر اتر کر نیچے آ گئے۔ اسی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا، جلدی سے جا کر یزید کو خط لکھا۔ جب یہ خط دمشق پہنچا تو دمشق پہنچنے میں ہاہاکار مچ گیا۔ یزید نے پھر خط لکھا، بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس کو لکھا کہ حسین ابن علی کی طرف سے ایک شخص آیا ہے جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے نام کی بیعت لے رہا ہے، خبردار اسے ڈھونڈ کر جلدی قتل کر دو، اور جو کوفہ کا جو ہے گورنر میں نے مقرر کیا ہے نعمان بن بشیر کو، ان کو ہٹا کر تم گورنری پر فائز ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جس وقت یہ خط پہنچتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے فوراً روانہ ہوتا ہے، حجاز کے راستے سے کوفہ کی طرف یہ انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، نقاب پہن کر داخل ہوتا ہے، حجازی لباس پہن کر داخل ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگا کہ ابن رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، وہ فوج در فوج آپ کی طرف بڑھنے لگے، اس کی طرف بڑھنے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے بعد یہ قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو اس نے اعلان کرایا کہ کوفہ میں اعلان کروا دو کہ آج قصر عمارت سے ایک خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد چھت پہ چڑھنے کے بعد میں یہ اعلان کیا، اے کوفیو، تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ حسین ابن علی کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ یاد رکھو، جن جن لوگوں نے بیعت کی ہے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور تمہارے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے، تمہیں قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ کوفی لا یوفی تھے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے جب مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ اپنے تمام محبین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد نیت باندھ دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ آپ بہت گھبرائے اور مسجد سے دعا مانگ کر آپ باہر نکلے، اور اس کے بعد ایک محب اہل بیت جنہیں حانی بن عروہ کہا جاتا ہے ان کے گھر پر جا کر آپ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے مسلم بن عقیل، اے نواسہ رسول اللہ، آپ گھر سے باہر ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں
کہ یزید پلید کا قاصد جو عبیداللہ ابن زیاد ہے وہ خیر خواہ ہے، اگر اسے بھنک لگ گئی تو نہ آپ کی خیر ہے نہ میری خیر۔ آپ کو گھر کے اندر رکھا گیا، گھڑی کے اندر دانہ پانی دیا جانے لگا۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے، ہماری جان کا بھی خطرہ ہے۔ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا باہر اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دو شہزادے آئے تھے، محمد اور ابراہیم، وہ عبیداللہ ابن سخفی کے گھر پہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیں۔ یہ حالات جب بن گئے تھے مسلمانوں، اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے حسین ابن علی کو خط لکھ دیا تھا، اور خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا: اے حسین ابن علی، یہاں کے ماحول سازگار ہے، یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ کے سب ماننے والے ہیں، آپ کے سب چاہنے والے ہیں۔ جیسا کہ کل حضور شایان ملت بیان کر رہے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے مزار مقدس پر ان کی چادر پر یہ خط جو ہے لکھا گیا ہے، اور ورزنل خط وہی میوزیم میں موجود ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین ہے، یہ دین کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، اس دین کے لیے بڑے جان دیے گئے ہیں، اس کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کوئی آسانی سے ہم تک نہیں آ گیا ہے، بڑی ہی قربانیاں ہوئی ہیں، بڑے ہی غزوات و سرایات ہوئے ہیں، اس کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، آج ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ دین اسلام کو ہم ہلکا کر دیے ہیں اور اپنے اندر ہلکا بنا کر ہم اپنے اندر اسلام کو لے رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اس دین کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، اس دین کے لیے بڑی دقتیں جھیلی ہمارے اسلاف نے، بڑی پریشانیاں جھیلی ہمارے اسلاف نے، اس کے بعد یہ دین ہرا بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹوپی جھپو دستار کرتا پاجامہ سلامت ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو نمازی کہہ رہے ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو روزے دار کہہ رہے ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو ایمان و اسلام والا کہہ رہے ہو۔ اور اگر حسین ابن علی نے میدان نینوا میں اپنے گھر بار کو لٹایا نہ ہوتا تو آج یہ جھپو دستار سلامت نہ ہوتے، آج اپنے آپ کے ایمان و مسلمان ہونے کا خطرہ ہوتا۔ حسین ابن علی کا احسان ساری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، اسلام پر ہے، اور تمام شریعت مطہرہ پر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں یہ سارے واقعات اور یہ سارے حادثات گزرے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہانی بن عروہ نے کہا کہ آپ باہر نہ جائیں، ہم ان کو قاصد بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو صحیح سلامت مدینہ طیبہ بھیج دیں، اور اس کے بعد قاصد بھیج دیا گیا۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہو گیا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے بہت تلاشی کروائی کہ مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ہیں، لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ حالات کچھ اس طریقے سے بگڑے کہ اس نے اپنے غلام موقل کو 20,000 دینار دینے کے بعد میں وہ لالچ دیا اور کہا کہ یہ اگر مسلم بن عقیل کا پتہ لگا لو گے تو یہ 20,000 دینار تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ غلام تلاش کرتا رہا، ایک دن تلاش کیا، 2 دن تلاش کیا، 3 دن تلاش کیا، آخرکار دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کس سے پوچھا جائے کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکل گئے، ایک شخص رہ گیا، اس آگے جانے کے بعد سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ باتیں ہونے لگی، کہا ہم شام سے آئے ہیں، ہم اہل بیت کے جو ہے دوست ہیں، محب اہل بیت ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کوئی اہل بیت سے کوفہ میں آیا ہوا ہے، کوفی ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت صحابی رسول مسلم بن اوسجہ اسدی تھے جو مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیوں تم اس طریقے سے پوچھ رہے ہو، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کو جب بار بار موقل غلام نے اصرار کیا، آپ مانے یہ دیکھیں 20,000 دینار ہمارے پاس ہیں، یہ اشرفیہ دینار ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اہل بیت رسالت کے دامن اقدس میں ڈال دیں۔ اب یقین ہو گیا حضرت مسلم عقیدی اصلی کو، اب جب یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ محب اہل بیت ہے تو انہوں نے کہا ہاں چلو ہمارے ساتھ میں۔ مسلم بن اوسجہ اسدی کے ساتھ میں موقل غلام چلا، اور اس کے بعد یہ دونوں ہانی بن عروہ کے گھر پہنچتے ہیں۔
یہ پہنچنے کے بعد میں جب موکل نے دیکھا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل موجود ہیں، اس کے بعد وہاں بیٹھا، مصافحہ معانقہ کیا، حال چال پوچھا اور اس کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک حضرت مسلم بن عقیل کے پاس رہتا اور شام کے وقت جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو ساری رپورٹ دے دیا کرتا۔ ایک دن کا حالات یہ ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو ہے میزبان ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دربار میں طلب کیا، لیکن یہ جو ہے پہلے جو طبیعت کا بہانہ بنائے، بعد میں وہ کو زبردستی کیا گیا تو ہانی بن عروہ اس کے پاس چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ یہ بچپن کے دونوں دوست تھے، ہانی بن عروہ اور عبید اللہ ابن زیاد، جانے کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کو آپ نے پناہ دی ہے؟ کہا نہیں، ہم نے پناہ نہیں دی ہے۔ اس کے بعد جب موکل غلام کو سامنے کر دیا تو اب بولنے کا کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ موکل غلام جب سامنے آ کر کہتا ہے بتاؤ اب مسلم بن عقیل تمہارے گھر ہیں یا کہیں اور ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مسلم بن عقیل ہمارے یہاں ہیں۔ جب وہ آ گئے تو ہم سے ان سے یہ نہیں کہنا پڑا، ہم سے یہ کہتے نہیں بنا کہ آپ یہاں نہ آئیں بلکہ کسی اور دروازے پر چلے جائیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت رسالت کے چاہنے والے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک ڈنڈا عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں تھا، حضرت ہانی بن عروہ کے چہرے پر مارتا ہے، آپ کا چہرہ کہیں سے پھوٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے اور اس کے بعد میں انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ جب ہانی بن عروہ کو نظر بند کیا گیا، ان کے قبیلے والوں نے دارالعمارت کا گھیراؤ کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے قصر عمارت پر چڑھنے کے بعد کہا اے لوگوں سنو، ہانی بن عروہ کو صرف اپنے پاس میں رکھا ہوں، کسی جو ہے مصلحت کے تحت جب معاملہ حل ہو جائے گا تمہارے حاکم کو تمہارے حوالے کیا جائے گا، تمہارے امیر کو تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ قوم ادھر ادھر چلی گئی۔ اس کے بعد حالات اس طریقے سے بگڑے جب آپ کو معلوم ہو گیا، کس کو؟ حضرت مسلم بن عقیل کو، کہ یہاں پر حالات بگڑ رہے ہیں اور ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر لیا ہے، تو اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر محفوظ نہیں ہے، چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے، تلوار سونت دیتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل اور باہر کا راستہ لیتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ اندھیری رات کا مسافر مدینہ جو ہے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، جو کل تک استقبال کرتے تھے آج اپنا اپنا دروازہ بند کر لیے ہیں۔ اہل بیت رسالت کو آج کوئی ایک پانی کا ایک بوند دینا نہیں چاہتا ہے، ایک نوالا کھانا دینا نہیں چاہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک طوا نامی بڑھیا کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا چراغ لیے ہوئی اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اماں بتاؤ ہمیں ایک ٹوکری ایک جو ہے پیالہ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اندر چلی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل اسی کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ بیٹھے رہے، پانی پیا اور اس کے بعد یہ پیالہ اندر رکھنے گئی۔ اب باہر آئی، اس نے دیکھا کہ ابھی مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، جس مسافر نے پانی مانگا تھا وہ ابھی ہمارے گھر سے نہیں گیا۔ تو نامی بڑھیا نے کہا کہ اب جو ہے آپ پانی پی لیے ہو، اب اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میرا اس جگہ کوئی گھر نہیں ہے، میرا اس جگہ کوئی مکان نہیں ہے، ہمارے گھر والے مدینہ طیبہ میں ہیں، ہمارے گھر والے مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد رونے لگے اور ہم اہل بیت رسالت سے ہیں۔ جب اتنا کہا تو طوا نامی بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے سخت کیا گیا ہے کہ کسی مسافر کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرایا جائے، لیکن چلو پھر بھی میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ دیتی ہوں، اس کا بدلہ پروردگار عالم دینے والا ہے۔ آپ اہل بیت سے ہیں، میں وہی اہل بیت ہوں۔ اپنے گھر میں ٹھہرا دیا، اپنے مکان میں ٹھہرا دیا اور مکان کے گوشے میں ان کے کمرے میں کھانا پانی اور ساری چیزیں اس نے کر دیا۔ جب اس کا لڑکا رات میں آیا اور آنے کے بعد بار بار اپنی ماں کو اسی کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو پوچھ لیا ماں بتاؤ آخر کون ہے جو آپ اس کمرے میں بار بار جاتی ہو؟ کہا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن
بار بار اسرار جب لڑکا کرتا رہا تو اس ماں نے کہا اے بیٹا میں تجھے بتا تو دیتی ہوں لیکن خبردار کسی سے مت کہنا، اگر کسی سے کہہ دیا تو جان لے تیری شفاعت کوئی نہیں کرنے والا۔ رسول کریم کے خاندان کے ہیں، محب اہل بیت ہم لوگ ہیں، اہل بیت رسالت کے چاہنے والے ہیں، لہذا کسی سے مت کہنا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں مہمان ہیں۔ اب یہ رات جیسے تیسے گزری، یہ بدبخت لالچی کتا جو ہے صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا اور ساری رپورٹ دے دیا کہ جس کو تم تلاش کرتے ہو وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اب ایک دستہ بھیج دیا گیا محمد بن اشعث کی سرکردگی میں۔ محمد بن اشعث اندر آنا چاہا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، کئی ایکوں کو گھائل کیا، کئی ایکوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد میں آخر کار آپ کے چہرے پر ایک تلوار ماری گئی، جہاں سے کان مبارک سے لے کر آپ کے چہرے پر تلوار لگی اور کان مبارک یعنی گوشے مبارک کٹ گیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لائے، آپ جو ہے ایک دیوار کی طرف جو ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، پھر بھی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ تلوار روک لیں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو مجھے امان دے رہا ہے تب ہمارے ہاشمی خاندان کی روایت ہے جب کوئی امان دے دیتا ہے یا کسی کو امان میں رکھ لیا جاتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے، یا کوئی امان دینے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر اس پر تلوار نہیں چلائی جاتی ہے۔ لے میں تلوار اپنے نیام میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں محمد بن اشعث کے ساتھ میں اس پہ جو ہے بگی لائی جاتی ہے، بگی میں آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، عبیداللہ ابن زیاد کے دربار کی طرف لے جایا جاتا ہے، قصر عمارت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد بن اشعث یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا تھا ہمیں امان دے رہا ہے، لیکن امان کی آڑ میں تو عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے لے جا رہا ہے۔ جب آپ نے اتنا فرمایا تو محمد بن اشعث کچھ نہ بولا، 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو کچھ نہ بولا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ پر غشی بار بار طاری ہو رہی تھی، بے ہوشی بار بار طاری ہو رہی تھی، لیکن آپ کو جو فکر لاحق تھی وہ فکر یہ لاحق تھی کہ آپ رو دیتے تھے، بار بار جو رو دیتے تھے، آنکھوں سے جو آنسو چھلک جاتے تھے وہ اس سبب چھلکتے تھے کہ جو حسین ابن علی کو آپ نے خط لکھ دیا تھا، حالات جب سازگار تھے اس وقت مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا، اب حالات کوفہ کے بگڑ گئے ہیں، حالات کوفہ کے خراب ہو گئے ہیں۔ یہ کوفہ شہر وجود میں کیسے آیا؟ جب قادسیہ میں جنگ ہو رہی تھی، مدائن فتح ہوا تو مدائن میں صحابہ کا قیام ہوا، لیکن وہاں کی آب و ہوا وہاں پہ راس نہ آئی، تو 1614 سے لے کر 16 ہجری میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زمین تلاش کی جہاں پر صحابہ کو وہاں کے آب و ہوا اچھے لگے، اس کے بعد اس کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آج کوفہ میں تنہا ہے، اہل بیت رسالت کا وہ فرد آج کوفہ میں تنہا ہے۔ محمد بن اشعث سے بار بار آپ کہتے رہے کہ تو امان کا، تیرے امان کا کیا ہوا؟ تو مجھے امان دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولتا، حتیٰ کہ آ گیا عبیداللہ ابن زیاد کا دربار اور اس کے بعد میں دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر عبیداللہ ابن زیاد آپ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تم نے ہمارے خلیفہ کے خلاف یہاں جنگ چھیڑی ہے اور میرے باغیوں اور خلیفہ کے باغی کے خلاف تم نے جو ہے آواز بلند کی ہے، یاد رکھو تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور سنو، اگر ایک چیز کی معافی ہو سکتی ہے، اگر تم حسین ابن علی کو اور علی کو اور خاتون جنت کو، امام حسین کو، امام حسن کو ہمارے سامنے گالی دو، دشنام کرو، اتنا کہنا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے کے بعد جو فرمایا وہ تاریخ میں اسیر نے نوٹ کیا اور خلفائے راشدین کی جو ایک کتاب ہے اس میں نوٹ کیا گیا، اور اس کے بعد میں فرمایا آپ نے اے لوگوں سنو، کتنے لوگ اس وقت عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں ہیں، کان کھول کر سن لو، حسین ابن علی جیسا اس دنیا میں پاک و پاک اور منزہ و مبرہ کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں واحد کوئی نبی کا نواسا اس وقت موجود ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ حسین ابن علی وہ ہیں جن کا نانا کل کائنات کا سردار ہے، حسین
حسین ابن علی وہ ہیں جن کے بابا فاتح خیبر ہیں، حسین ابن علی وہ ہیں جن کی ماں خاتون جنت ہیں، حسین ابن علی وہ ہیں جن کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور خود حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تعریف کرنی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جھاپڑ اس نے آپ کے چہرے پر رسید کر دیا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کر رونا شروع کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ابھی تو تم کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور اس سے پہلے تم رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے جھاپڑ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو لوگ کل تک نبی کے نام کا دم بھرتے تھے، کل تک جو لوگ نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے، کل تک جو لوگ نماز و روزہ دیگر امور خیر کا دعویٰ کرتے تھے، آج انہی کے نانا کے لائے ہوئے دین کو آج مٹی میں ملا دینے کی بات کرتے ہیں۔ آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جب یہاں پہنچا تھا حالات سازگار تھے، حالات اچھے تھے، تب میں نے حسین ابن علی کو ایک خط لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، اے شہزادہ رسول اللہ، آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئے اس لیے کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ اے حسین ابن علی آپ آ جائیں، آپ کے مدد اور آپ کے خیر خواہی میں استقبال کے لیے تیار ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں جب اس طریقے سے خطبہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو قصر عمارت پر لے جایا گیا، اور اس کے بعد میں لے جانے کے بعد میں آپ کے سر مبارک کو جسم انور سے الگ کر دیا گیا اور قصر عمارت سے آپ کے جسم اقدس کو دھکا دے دیا گیا۔ آپ کے جسم نازنین کے ہڈیاں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور آپ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے دار البقا کی طرف آپ نے رخصت فرمایا۔ یہ شہزادہ رسول اہل بیت رسالت کا جو خون بہا ہے ایک تلوار کے ذریعے سے، وہ کوفہ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حسین ابن علی سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ ویسے تو حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت سیدنا امام حسن کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت قیس کی بھی شہادت ہوئی ہے، جو اہل بیت رسالت اور حضرت سیدنا امام حسین کے نام پر اگر کسی نے سب سے پہلے جو ہے اپنا خون بہایا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ شکریہ، اللہم صلی اللہ پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ اب حکم یہ دیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اب ان کے ساتھ جو دونوں بچے آئے ہیں انہیں تلاش کیا جائے۔ کیا ظلم و جفا ہے، ان کے بچوں کی تلاش ہو رہی ہے کوفہ میں۔ حضور شایان ملت تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ادب و احترام سے کھڑے ہو جائیں، اور بس میں یہاں پر اپنی بات انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔